الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کی مثال کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان ذمہ دار جو ہے ایک گندم کا دانہ زمین میں بیج لگاتا ہے، پھر اس دانہ جو ہے وہ نشو و نما پانے کے بعد جب وہ پودا بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 7 سٹے پیدا فرماتے ہیں، پھر ہر سٹے پر 100 دانہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 دانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذى لهم، نہ ہی احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی دکھ پہنچانے کے لیے، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے صدقہ سے، یتبعها اذى، جو اس کی پیروی کرے تکلیف کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، غنی حلیم، بہت بے نیاز اور بردبار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتلاتے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو میرے راستے میں لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، تو وہ اس کی پیروی نہیں کرتے احسان جتلاتے ہوئے یا تکلیف دینے کے لیے۔ یہاں پر ائمہ تفسیر نے 2 مطلب نکالے ہیں اس کے، منا ولا اذى لهم، ایک تو یہ کہ انسان کسی پر صدقہ خیرات، کسی کو کوئی چیز دے کر اس پر احسان جتلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے مالوں میں سے صدقہ ہی خرچ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم اپنے مالوں میں سے جو ہے وہ خیرات ہی کرتے ہیں، بلکہ جو ہم اپنے کسی بھائی کو تحفہ دیتے ہیں، جو اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں، کسی بھائی کو وہ چیز دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے زمرہ میں آ جاتی ہے۔ مساجد کے ساتھ تعاون کرنا، مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، رستے کو بنانا، رستے میں پانی کا اہتمام کرنا، مسافروں کی ضرورت کو پورا کرنا، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، کوئی بیوہ ہے اس کے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ تو انسانی ہمدردی ہے، اخلاقاً فرض ہے۔ اور ایک سب سے بڑی جو بات ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی تھی کہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو ضرورت مند نہیں، مالدار ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو بظاہر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اس کی کھانے کی دعوت کرتے ہیں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں وہ صدقہ یا خیرات کرتے ہیں،
بلکہ نہیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، کہ جو مسلمان ہے اس کے مسلمان پر کچھ حق ہے، اور وہ حقوق ایک حدیث میں 5 اور ایک حدیث میں 6 ذکر کیے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ پہلا کیا ہے؟ افشوا السلام، اور دوسرا واطعموا الطعام، پہلے نمبر پر ایک دوسرے کو سلام کرنا اور دوسرے نمبر پر کھانا کھلانا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، کہ وہ پیروی نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا کسی پر احسان جتلاتے ہوئے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے کسی پر خرچ کر کے پھر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے فلاں وقت پر یہ کیا، فلاں وقت پر خرچ کیا، میں نے فلاں شخص کو، فلاں بیوہ کو خیرات کی، فلاں مسجد کو میں نے پیسے دیے۔ حالانکہ جو خرچ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے جو تم نے خرچ کیا تمہارے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ کیا خرچ کیا۔ دوسرے نمبر پر ازل، تکلیف دینا، ایک تو احسان جتلانا، دوسرا تکلیف دینا۔ اس کی باتوں سے جو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا شخص جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ احسان جتلاتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور وہ اجر کون سا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ عام سی چیز ہے کہ کسی پر خوف نہ ہونا، غمگین نہ ہونا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا، قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، لوگ بھاگتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق میدان حشر میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفیت کیا ہوگی؟ کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، جوتے نہیں ہوں گے، سر پر کپڑا نہیں ہوگا، بغیر ختموں کے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح دوبارہ اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اب سب سے مشکل وقت جو ہے وہ سورج کو اتنا زمین کے قریب کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی تپش سے زمین اتنی سرخ، اتنی گرم ہو جائے گی کہ جیسے میدے کی، سفید آٹے کی روٹی تندور کے اندر لگائی جاتی ہے، وہ پکنے کے بعد براؤن کلر اختیار کر لیتی ہے، تو اس طرح زمین کا کلر ہو جائے گا۔ اور گرمی کی شدت کیا ہوگی؟ آپ نے اکثر احادیث سنی ہے کہ ہر شخص کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کمر تک، کوئی سینے تک، وہ سارے کا سارا پسینے میں شرابور ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے انبیاء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام کا عالم کیا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، سید البشر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ اللہ سے سفارش یہ کیجئے کہ حساب و کتاب جلدی شروع کر دے۔ جنت جہنم میں جانے کی کوئی سفارش نہیں ہے، صرف یہی سفارش کرنی ہے کہ اے اللہ حساب و کتاب میں جلدی کر دے، خوف ہے، غمگین ہے اور پریشانی کا عالم یہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ رب نفسی رب نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کے پاس پوری کائنات جانے کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی تو پھر جو ہے وہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص، نبی بھی پریشان ہوں گے، ہر انسان جو غمگین ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں اس انداز سے خرچ کرتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ کسی پر احسان جتلاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس یہی اجر ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ اور کامیابی بھی اسی شخص کے لیے ہے جو شخص قیامت والے دن نہ تو غمگین ہوگا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اس صدقے سے جو تم کسی پر خرچ کرتے ہو، اس سے یہ بات بہتر ہے کہ تم کوئی اچھی بات کر دو۔ یا جب تم کسی پر خرچ کرو، اگر کسی کو ترغیب کے لیے بھی، دکھلاوے کے لیے بھی کرتے ہو تاکہ میری طرف سے کوئی ترغیب حاصل کرے، کوئی اس کی توجہ آ جائے، تو پھر بھی اچھی بات کرو۔
اچھے طریقے کے ساتھ اس معاملے کو جو کسی پر صدقہ کرتے ہو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو صدقہ کرو، کسی پر تکلیف نہ پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم بالکل اس قابل نہیں جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور حقیقت بات ہے ہم جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے ہم اس سے خرچ نہیں کرتے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے بیماری کا آ جانا، انسانی فطرت ہے، اللہ نے بندے کے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، اور بیماری کا کیا اجر ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب اس سے بڑا ہمارے لیے آسانی اور اعزاز کیا ہوگا اگر ہمارے جسم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اتنے وسائل پیدا کر رکھے ہیں کہ ہم اس کے لیے دوائی لے سکتے ہیں، اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں جن پر تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، لیکن علاج کروانے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے کائنات میں لوگ بھی موجود ہیں جن پر بیماری آتی ہے، پیسے اور روپے کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب باتوں سے باتیں بہت زیادہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین نے کسی کو مال عطا کیا، اب آج یہ نہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، جوتا اس کا پرانا ہے، کیا جی یہ عاجزی ہے؟ عاجزی اس میں نہیں ہے، عاجزی انسان کے عمل میں ہے، عاجزی انسان کے اندر تکبر نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کا نام عاجزی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے تمہارے کپڑوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو عاجزی اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا ہے، جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، جو اپنے بچوں کو کھلا دیا، اس پیسے کا کوئی حساب نہیں، حلال ہو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جو باقی ہمارے پاس موجود ہے، جو کاروبار کرتے ہیں، ایک ایک روپے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنی تفصیل کے ساتھ پچھلی تقریباً 10-12 آیات سے اور اگلی آنے والی آیات میں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین جو اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرنے کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے دل کو بڑا کر کے۔ اسی صورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم اس مال سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ بہت سارے اس کائنات میں آپ کو لوگ موجود ہوں گے لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں سے بالکل غربت کی طرف آ جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے جاننے والے ایسے ہوں گے جو فیکٹریوں کے مالک تھے لیکن آج وہ خود مزدوری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر دن ہے تو رات آئے گی، اگر رات ہے تو دن آئے گا، اگر امیری ہے تو یہ تیار رہنا چاہیے، کسی وقت حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ تمہاری جیب خالی ہو سکتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ایک یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے صحت عطا کی ہے تو بیماری آنے سے پہلے صحت کو جو ہے وہ غنیمت جانو۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، غربت آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو غنیمت جانو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فارغ وقت عطا کیا ہے تو مصروفیت سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت جانو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، جن سے ہم غافل ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔